یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انگیخت۔ ناظرین، آج ہم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم بات کریں گے کچھ تاریخی پس منظر کی، چند تاریخی حقائق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے اندرونی خلفشار کی، ان کے جو سیاسی مسائل ہیں اس وقت ان کی بات کریں گے کہ جو آپ مین سٹریم میڈیا پہ یا اور دیگر جو یوٹیوب چینلز ہیں ان پہ یہ گفتگو نہیں سنیں گے۔ ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا ہر مسئلہ کیا ہے، کہ اچانک ایسا کیا ہوتا ہے، ایک دم سے کشیدگی بڑھتی ہے اور بمباری جو ہے اسرائیل کی جانب سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز عالم صاحب۔ سر، یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے اچانک حالات نارمل ہوتے ہیں اور ایک دم سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے میزائل اور بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حالیہ کشیدگی تو یہ ہوئی کہ پہلی رمضان سے مسجد اقصیٰ میں اس سے شروع ہوئی، اور یہ پھر بڑھتے بڑھتے 27 رمضان کو جب بیت المقدس ڈے بھی منایا جا رہا تھا اور خود اسرائیل کا ایک قومی دن بھی اسی دن پڑتا تھا، تو وہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پہ معاملہ شروع ہوا تھا، پھر لیکن انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ میں شیلنگ کی گئی اور اسٹنٹ بم پھینکے گئے اور ربڑ کی گولیوں سے کوئی 300 کے قریب زخمی ہو گئے فلسطینی۔ اس سے کشیدگی بہت بڑھ گئی۔ بیچ میں ایک وہاں پہ ایک گیٹ ہے، دمشق گیٹ، جہاں پہ فلسطینی نوجوان اکٹھے ہوتے تھے سحری کے وقت، وہاں پہ وہ بند کیا گیا، انہیں اس سے گڑبڑ ہوئی۔ اصل میں اسرائیل کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، جو اسرائیلی عرب ہیں اور جوش جو اسرائیلی ہیں، ان کے درمیان ان کے بہت سارے مشترکہ شہر ہیں۔ کوئی 20% عرب رہتے ہیں موجودہ اسرائیلی ریاست کے اندر، اور ان کے درمیان 20% جو مسلم عرب ہیں وہ اسرائیلی ریاست کے باشندے ہیں، شہری ہیں۔ تو ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب 2018 میں اسرائیل کو جیو اسٹیٹ قرار دیا گیا کہ یہ یہودی ریاست ہے۔ لیکن یہ تو 1948 سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پہ اسرائیل جو ہے یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے، پوری دنیا سے یہودی آ کے یہاں پہ آباد ہوں۔ جو ان کا فاؤنڈنگ ڈیکلیریشن ہے، جس پہ اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، جو ان کے آئین کی بنیاد بھی بنا، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جیوز کا وطن ہوگا، جہاں سے مرضی جیوز آئیں اور رہ لیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے تمام شہریوں کو ڈیموکریٹک حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جو ان کے ساتھ یہودیوں کا ہولوکاسٹ ہوا اور جو قتل عام ہوا فاشسٹ کے ہاتھ سے اور دوسرے ملکوں میں ہوا، تو یہ اس کے بعد انہوں نے دو نتائج اخذ کیے کہ ایک تو یہ ان کا اپنا وطن ہو، گو کہ یہ ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، تورا کے حوالے سے، تورات کے حوالے سے، کہ یہ ان کا تاریخی وطن ہے اور انہیں واپس جانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہولوکاسٹ کے حوالے سے نتیجہ انہوں نے اخذ کیا کہ جمہوری آزادی بہت ضروری ہے، اور ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ فاشسٹوں نے جرمنی میں کیا، ہٹلر نے کیا جرمنی میں، ہمارے ساتھ قتل عام جو کیا، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمیں غیر یہودی شہریوں کو، یعنی عرب شہریوں کو مساوی حقوق دیں گے۔ تو یہ بات دونوں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو 20% تھے عرب وہاں پہ رہتے ہیں ان کو مساوی حقوق ہیں، اسرائیل ایک جمہوری ریاست ہے، نہیں، اب اس میں ہوا یہ سارا کچھ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوا یہ کہ جب 1948 میں یہ بنا تو یہ بنا تقریباً 72% عرب ٹیریٹری پہ، صحیح، اور بڑی خوفناک لڑائی ہوئی اور فلسطینیوں کو لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ کچھ مغربی کنارے آ گئے، کچھ غزہ آ گیا، کچھ دنیا بھر میں پھیل گئے، پورے عرب ورلڈ میں پھیل گئے۔ اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اب تک چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ دے شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر مدر لینڈ، کہ وہ اپنی ماں کی دھرتی کے پاس واپس جا سکے۔ یہ ایک بڑا مطالبہ ہے فلسطینیوں کا جنہیں نکالا گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے یہ معاملہ کچھ سیٹل سا ہو گیا،
اور ہم نے دیکھا کہ لیکن اس کے بعد جب 1967 کی جنگ ہوئی تو اس میں بڑا خوفناک کام ہوا. اس میں مصر کو اور شام کو اور یہ جو سارے ملک تھے عرب اسرائیل جنہوں نے جنگ اسٹیڈ فاسٹ فرنٹ بنایا تھا ناصر کی قیادت میں, انہیں ڈیفیٹ ہو گئی اس جنگ میں. اور یہ مشرقی یروشلم اسرائیلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں تھا, مغربی کنارہ حصہ نہیں تھا, اور یہ غزہ بھی حصہ نہیں تھا. تو اس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا. بعض اداروں نے کہا کہ مشرقی یروشلم بھی کو ضم کرنے کا اعلان کر دیا. اور صدر ٹرمپ نے, آپ نے دیکھا کہ اپنا جو ایمبیسی ہے سفارت خانہ امریکہ کا وہاں شفٹ کر دیا یروشلم, جو کہ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق یہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, مقبوضہ علاقہ ہے, یہ عربوں کا ہے, یہ فلسطینیوں کا ہے, بھلے یہ مشرقی یروشلم ہے, بھلے ویسٹ بینک ہے, بھلے غزہ ہے. تو لیکن یہ اس پہ بات چلتی رہی ہے اور پھر معاملات چلے کہاں پہنچے 2 اسٹیٹ سولوشن پہ. اب 2 اسٹیٹ سولوشن کا معاہدہ ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو زائنسٹ سیکشن تھے, یہ ایکسٹریمسٹ سیکشن تھے, یہ جو سیٹلرز تھے, انہوں نے اسرائیلی سیاست میں ان کا رول بڑھ گیا اور انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ہم علاقے واپس نہیں کریں گے, اس کا ذکر تو ہماری پرانی مقدس کتاب میں ہے اور یہ ہمارے علاقے فلاں ہیں فلاں ہیں. جیسے لوڈ پہ قبضہ کیا, اب اس کا نام رکھ لیا گیا, کچھ اور سا نام رکھ لیا گیا, اس سے ملتا جلتا اس کا نام لوڈ رکھ لیا گیا. یہ علاقہ جہاں پہ عرب اسرائیل اب بھی رہتے ہیں اکٹھے. تو بات میں کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو عرب اور اسرائیلی تھے وہ رہ رہے تھے, گو کہ ان کے درمیان بڑے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو 17% ڈاکٹر ہیں وہ عرب ہیں, 23% جو نرسز ہیں وہ عرب ہیں, 46% فارمیسی کی دکانیں جو ہیں شاپس وہ عربوں کی ہیں. اور اس کووڈ میں ایک بڑی اتحاد سا نظر آ رہا تھا, وہ یہودی اور مسلمان ڈاکٹر مل کر کووڈ سے لڑ رہے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ زیر زمین ان کے درمیان بڑی ٹینشن تھی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے, اور یہ جو اپارتھائڈ کا جیسے نظام کہا جاتا ہے کہ انہیں کارنر کیا جا رہا تھا, ان کی حرکت کو, نقل و حرکت کو محدود کیا جا رہا تھا, ان کے معاشی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے. تو لیکن اب ایک اور کرائسس پیدا ہوا, تو بڑی جو اس دفعہ ٹینشن نکل کر آئی ہے وہ اسرائیل کے اندر سے نکل کر آئی ہے. اچھا, آپ نے امتیاز صاحب بات کی کہ سیاست کی اسرائیل کی, تو کیا ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ 2 سال کے اندر اسرائیل میں 3 سے 4 مرتبہ 4 الیکشن کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور حکومت پھر بھی جو ہے پائیدار نہیں بن پاتی؟ تو اس میں کوئی سیاست کوئی آڑے آ رہی ہے کوئی توجہ ہٹانے کے لیے اندرونی مسائل سے, تو فلسطین کا مسئلہ اجاگر کر کے دوبارہ بمبارمنٹ کر کے؟ یہ نیتن یاہو جب سے آئے ہیں نا, یہ 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے, بلکہ اس سے لمبا عرصہ حکومت میں رہے ہیں. یہ اب جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں یہ اپنی کولیشن بنانے میں ناکام رہے. اب ان کی جگہ ایک اور متبادل بننی تھی, ایک لیفڈ اور بینٹ ہیں لیڈر, بینٹ خاص طور پہ, جو ایک کولیشن بنا رہے تھے. صحیح. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کولیشن میں ایک عرب پارٹی بھی جس کے لیڈر ہیں عباس, ان کے بھی 4 ممبر ہیں. صحیح. کئی 10-15 پارٹیاں ہیں جو کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں, اور کولیشن میں 2 ممبر بھی, 3 ممبر بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ پہلی کولیشن بننے جا رہی تھی اسرائیل کی تاریخ میں جس میں عرب بھی شامل ہوتے. عباس کے جو یہ ایک علیحدہ ہوا ٹکڑا ہے, بریک اوے فیکشن ہے, جو اوور آل عرب فرنٹ تھا اس سے. تو یہ نیتن یاہو کو یہ موقع ملا کہ کس طریقے سے گڑبڑ کر دے. صحیح. اور اس نے یہ اشتعال انگیزی کو بڑھایا. صحیح. اب جب نیتن یاہو کی اپنی سیاسی سروائیول کا معاملہ تھا, لہذا اس نے اس بات کو تیز کر دیا, ہوا دی. اب دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ عرب فلسطینی سین پہ بھی بڑی ایک تبدیلی آ رہی تھی. پی ایل او جو تھی اور یہ فلسطینین اتھارٹی جو تھی اس کی بھی ساکھ کمزور ہو گئی تھی. الیکشن ہونے جا رہے تھے جو الیکشن ملتوی کر دیے گئے. صحیح. خود یہ جو حماس غزہ کی پٹی پہ جس طرح حاوی ہے, وہاں پہ کوئی 50 سے 70% نوجوان بے روزگاری ہے. بہت خوفناک, ان کے ناکہ بندی بھی ہے, مغربی کنارے کی بھی ہے, غزہ کی بھی ہے. تو لہٰذا یہ لوگ وہاں پہ نئی ایک لہر آ رہی تھی اسرائیل کے اندر بھی نوجوانوں میں, عرب نوجوانوں میں,
اور خود یہودی نوجوانوں میں بھی ایک بڑی تحریک تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کیا ختم ہونا چاہیے، کیا 60-70 سال کا مسائل تو فقط یہ نہیں کہ عربوں میں، ان میں بھی تبدیلی آ رہی تھی. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے رمضان میں یہ ٹک ٹاک ہے کیا ہے، اس میں جتنی انہوں نے کیمپین چلی ہے، ایک نئی لہر کی جو سامنے آ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی انتفاضہ شروع ہونے جا رہی ہے، جو کہ دراصل شروع ہو گئی تھی شمالی مشرقی یروشلم سے اور مغربی کنارے پہ، اور خود اسرائیل کے اندر جو عرب ہیں ان میں ایک نیا ابھار آ رہا تھا. وہ جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے، جو ڈسکریمنیشنز ہیں، جو سول رائٹس ہیں، ان کی ان تحریک کے لیے وہ کھڑے ہو رہے تھے. تو اب دیکھا کہ اب جب نیتن یاہو نے سیاسی منظر کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی کہ اس سے ہاتھوں سے اقتدار جا رہا تھا، تو اس نے خوب پٹائی لگوا دی عربوں کی. کوئی انڈیا پاکستان والا کام ہو گیا. اوپر سے پھر یہ ہوا جو جس طرح 6 جنوری کا مثال دیتے ہیں امریکہ میں ہوا. تو نیتن یاہو نے اس معاملے کو بڑھا دیا. اب حماس بھی اس طاق میں تھی کہ اب جو فلسطین اتھارٹی ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، تو کیوں نہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی قیادت کو، جو تجزیہ نگار وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں اور ایلسویئر کر رہے ہیں، کہ یہ جو اس دفعہ جو راکٹ برسائے ہیں حماس نے، انہوں نے اصل میں اپنے نیچے پھسلتی زمین کو دوبارہ سے اور اپنا اثر کو پھیلانے کے لیے یہ کیا ہے. آپ دیکھیں نا 300 کے قریب اب تک فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور صرف 10 اسرائیلی، اور وہ بھی عام شہری اور بچے. ادھر بھی یہ ہوا ہے کہ 90 سے زیادہ بچے اور عورتیں شہید ہوئی ہیں. اور کہا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ہم نے ابھی ایک کمپاؤنڈ اڑایا ہے اس میں تو اصل میں حماس کے لیڈر تھے، لیکن وہاں پہ 10 ایک ہی فیملی کے 10 ممبرز وہ مارے گئے، اور ایک بچہ بچا اور وہ باپ لے کے کھڑا ہے. اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، اور ان کی یہ انٹیلیجنس تھی کہ جہاں پہ عورتیں اور بچے ہیں ان پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ کے یہاں کے حماس کے یہ جو ہے نا غازہ میں اوپر نیچے بہت زیادہ وہ کنجسٹڈ ہے، ملٹی سٹوری بلڈنگ، چھوٹی سی پاپولیشن ہے، اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں. اب اس میں اگر آ کے حماس کے لوگ چھپ جائیں کسی بلڈنگ میں تو، اور وہ انہوں نے اپنے مراکز بھی ایسی جگہ بنائے جہاں آبادی زیادہ ہے. یہ حماس اور موساد کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرف اسرائیل میں موساد ہے، ادھر حماس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ بہت سارے مسلم ممالک میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ حماس کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی لڑائی اور کشیدگی کو بڑھاوا دیتی ہیں. دیکھیں اس میں تو صورتحال بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو پکچر جاری تھی، پورے دنیا کا موڈ فلسطینیوں کے حق میں بدل رہا تھا. دیکھیں جی کیا زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں جی بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، لندن میں، پیرس میں، پوری دنیا میں. اتنا پریشر بڑھ گیا تھا کہ عید کی نماز پھر انہوں نے پڑھنے دی مسجد اقصیٰ میں عربوں کو، اور اتنا پریشر بڑھ گیا تھا اسرائیلی حکومت پہ، لیکن انہوں نے راکٹ برسانے شروع کر دیے. اب یہ راکٹ وہ کوئی ٹارگیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کسی ملٹری کانوائے پہ کر رہے ہیں یا ملٹری ہیڈ کوارٹر پہ کر رہے ہیں، وہ ایسے مارے جا رہے ہیں. فضا میں شرلیاں جیسے چھوڑتے ہیں، اور ان کا جو اینٹی میزائل سسٹم ہے اسرائیل کا وہ بھی روک دیتا ہے. دوسرا بہت سارے میزائل ادھر ہی گرتے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر، اس میں بھی پچھلی دفعہ بھی لوگ فلسطینی مارے گئے، اپنے لوگ مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سے جو ہے، اس سے سارا جو ہی یہ ہوا، اب ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی حماس راکٹ برسا رہی ہے تو اسرائیل کو حق ہے اپنے دفاع کا. اب سارا کچھ بھول گئے جو پچھلے 1 مہینے رمضان پہ پورے میں ہوتا رہا. ایک وہ جھڑپیں چل رہی تھیں، وہ مظاہرے ہو رہے تھے، اور فلسطینی آواز اٹھا رہے تھے اپنے حق کے لیے، وہ سب منظر سے گزر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار یہ ہوا کہ اسرائیل بہت عالمی میڈیا میں بھی زیر تنقید آیا، اور انسانی حقوق کا معاملہ، فلسطینی بھی انسان ہیں بالکل، اور فلسطینیوں کو جس طرح بلیک لائیوز میٹر، اسی طرح فلسطین لائیوز میٹر کا نعرہ دنیا بھر میں لگا. سر لندن کے اندر جیوش نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا ہے، اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے یہودیوں نے. ہاں، یہ اس میں یہ جو ہے نا، ہم سارے یہودیوں کو بناتے ہیں، جس طرح سارے مسلمانوں کو کہتے ہیں انتہا پسند ہیں، اس طرح سارے یہودی سارے انتہا پسند نہیں ہیں. اسی طرح سارے فلسطینی بھی جو ہے نا وہ حماس کے نہیں ہیں، ہاں وہ نہیں ہیں، حماس سے تعلق نہیں رکھتے. لہٰذا فلسطینیوں کی ایز اے پیپل رائٹ کا معاملہ ہے. بالکل. اب یہ معاملہ ہوا جو ٹرمپ پالیسی لے کر آیا. ٹرمپ نے کہا کہ میں عربوں کو ساتھ میں لا دیتا ہوں
اور 4 عرب ملکوں نے 2 عرب ملکوں نے، تیونس نے اور سوڈان نے اور UAE نے ابراہم اگریمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے، بحرین کہ ابراہیم کی اولاد کے درمیان معاہدے کرائے. ٹرمپ کا خیال تھا کہ یہ سب، اور نیتن یاہو کی بھی یہ رائے تھی کہ ہم اسرائیل کو لینڈ فار پیس سے ہٹ کر لینڈ بھی ہو اور پیس بھی ہو. یعنی جو ٹو نیشن، جو 2 اسٹیٹ فارمولا تھا، 2 اسٹیٹ فارمولا یہ تھا کہ فلسطینیوں کو زمین دے دی جائے اور ان ایکسچینج فلسطینی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کر لے امن کا. اسے 2 اسٹیٹ سولوشن کہا گیا کہ 2 آزاد ریاستیں ہوں گی جو سائڈ بائی سائڈ امن سے چلے گی. ٹرمپ نے کیا کیا، 2 اسٹیٹ فارمولے کے اندر سے بالکل جان نکال دی اور وہ سارا کا سارا اسرائیل کی شرائط پہ منتقل کر دیا. اب بدقسمتی سے بائیڈن بھی جو ہے اسی لائن پہ چل رہے ہیں. اب ڈیموکریٹک پارٹی میں اختلاف ہو گیا ہے. برنی سینڈرز نے ایک پورا آرٹیکل لکھ دیا ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی. انہوں نے کہا آپ ہر جگہ صرف اسرائیلیز کے حقوق ہی ہیں، فلسطینیوں کے حقوق نہیں ہوتے. ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ فوجی امداد کا اعلان کیا ہے امریکی صدر نے، وہ $800 ملین کے ویپنز کا، اس پر جب ڈیموکریٹک پارٹی میں سپلٹ ہونے جا رہی ہے، اس پہ اختلاف ہونے جا رہا ہے. اب امریکہ نے 3 سیشن ہو چکے ہیں سیکورٹی کونسل کے، اور وہاں پہ وہ بیان نہیں، اجتماعی بیان، کلیکٹیو سٹیٹمنٹ نہیں آ سکا ہے کیونکہ امریکہ حائل ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جو امریکہ کی نمائندہ تھی، جو ایک افریقن امریکن ہیں، ان کی بات چیت میں کافی سوفسٹیکیشن تھی. اس میں فلسطینیز کے رائٹس کی بات بھی تھی. لیکن سب سے خوفناک تقریر UK کے ایمبیسڈر کی تھی، جو بہت زیادہ اسرائیل کے حق میں تھی. اچھا، ہمارے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ بھی امریکہ جا رہے ہیں، اور ترکی کے وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں، سوڈان کے بھی جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں فلسطین کے وزیر خارجہ بھی موجود ہوں گے، لیکن کہہ رہے ہیں ان کو آنے میں پرابلم ہے. تو پاکستان اور یہ امہ کا جو چکر ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ صرف جذباتی انداز میں اٹھا سکتے ہیں یا کوئی ان کی سنوائی ہوگی؟ آپ ان کی دیکھیے یہ بہت کچھ سیریس نہیں ہے. یہ سارے مسلم ممالک، عرب ممالک اور یہ ترکی، یہ سب سیریس نہیں ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے. اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی تجارتی تعلقات بہت اچھے ہیں، ترکی کے، اور جارڈن کے بھی تعلقات ہیں، مصر کے بھی تعلقات ہیں، سعودی عرب کے بارے میں کہا جا رہا تھا. لیکن جب ہوتا ہے نا کہ فلسطینی پہ ظلم ہوتا ہے تو عرب اسٹریٹ جو ہے نا اس کی فضا بدل جاتی ہے. صحیح، لوگوں میں جذبات آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں پورے ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں. تو پھر یہ حکومتیں، بھلے یہ بادشاہوں کی ہے، شیخوں کی ہے، یا سیاسی حکومتیں ہیں، یہ مجبور ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ نہیں رہے، ہمارے وزیر خارجہ بھی وہ فلسطین کے سفیر کو ملنے گئے ہوں گے تو ان سے وہ لے آئے پٹکا فلسطینیوں کا، رومال جو ہے. اور یہ ہمارے وہ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب بھی وہ پہن کر، ہمارے بہت سارے اینکر جو ہے وہ پہن کے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں. یہ سارا پبلک، اچھا، یہ پبلک سینٹیمنٹ کو گین کرنے کی ایک توجہ دلانے کی کوشش ہوتی ہے. ایک جذباتی پہلو بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا عورتیں اور بچے فلسطین کے ہوں یا کہیں کے بھی، اور وہ پھر مسلمان ہوں تو ظاہر ان سے ایک بالکل لگاؤ ہوگا. یہ تو جذباتی بات ہے. تو امتیاز صاحب، تھوڑی سی ایک آخری پروگرام کے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہودی دنیا میں 1.40 کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے، جبکہ مسلم ممالک جو ہے 56 اسلامی ممالک اور 1.5 ارب سے زائد کی آبادی، وہ کوانٹٹی پہ بلیو کرتے ہیں، کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم کوانٹٹی پہ بلیو کرتے ہیں. دنیا میں جو سائنس، ٹیکنالوجی، بزنس، زراعت، تمام شعبوں میں جو ترقی ہے آج، وہ کہتے ہیں 70 سے 80% اس پہ یہودی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں پہ. نوبل پرائز 150 سے زیادہ یہودیوں کو ملے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور مسلمانوں کو چند ملے. بلکہ جنہیں ملے وہ اپنے ملکوں میں رہ نہیں سکتے. پاکستان کی مثال بھی ہے. نہیں، کہیں بھی نہیں. تو کیا ہم صرف جو ہے کیا جذباتی پن سے صرف آبادی بڑھا کے تو جو ہے یہود و نصارہ سے جنگ کر رہے ہیں، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہمیں، معیشت کے میدان میں بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جتنے نوبل لاریٹ ہیں جوز، یہ بہت ان میں ہیومنسٹ بھی ہیں، بڑے انسان دوست ہیں، بڑے لیفٹسٹ بھی ہیں، پروگریسو بھی ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ سارے یہودی جو ہے وہ مسلمان دشمن ہیں؟ نہیں، بالکل وہ بائی برتھ مسلم یہودی تھے، بائی برتھ یہودی تھے، اور اس کے بعد لیکن انہوں نے خدمات سر انجام دی انسانیت کے لیے. ان میں سے بہت بڑی تعداد، بہت بھاری تعداد
زائرزم سے اتفاق نہیں کرتی، اکثریت زائرزم سے اتفاق نہیں کرتی. جیو ہونا ایک بات ہے، زائنس ہونا ایک اور بات ہے. وہ ایک نسلی اور آپ کہہ سکتے ہیں فرقہ وارانہ نظریہ ہے. ابھی جو سسٹم یہاں پہ اسرائیل میں بن گیا ہے اپارتھائڈ ٹائپ کا، وہاں پہ جو عربوں کو سیگریگیٹ کیا گیا ہے، ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، اس کے باعث ایک ڈیموکریٹک یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ ایک مذہبی ریاست جو مذہب کے نام پہ وجود میں آئی، یہ مذہبی ریاست نہیں، جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئی، وہاں جمہوری حقوق رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے. سامنے یہ آیا کہ نہیں، جمہوری حقوق کو قائم رکھنا مشکل ہے، جس طرح ہم عربوں کے حقوق کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اب معاملہ جو ہے دنیا میں پھر آنے جا رہا ہے ٹو اسٹیٹ سلوشن کا، یعنی لینڈ فار پیس، کہ عربوں کے لینڈ انہیں دے دو جو 1967 میں علاقے قبضہ کیے گئے تھے، بشمول یہ جو یروشلم کے، مشرقی یروشلم کے، اور یہ اسٹیٹ بن جائے اور اس سائڈ بائی سائڈ امن سے رہے. اب پھر دنیا اس طرف جائے گی دوبارہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں بہت اس کا جو کرٹیکل پہلو ہے وہ خود اسرائیل کے اندر جو عرب رہتے ہیں ان کے تعلقات میں جو ناچاکی بن گئی ہے جیوز کے ساتھ، وہ ایک بڑی خوفناک تبدیلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں اہم ترین فیکٹر بنے گا فلسطین کے مسئلے کے حل کرنے میں. اور اسرائیل ریاست کو بھی ڈیموکریٹائز ہونا پڑے گا اور اپنے شہریوں کو مساوی حقوق دینے پڑیں گے، اور فلسطین کی جو ریاست بنے گی اسے بھی سب کو بلا مذہب کے، تفریق کے یا نظریے کے یا پارٹی کے انہیں برابر حقوق دینے پڑیں گے اور امن کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو لیفٹ ونگ ہے امریکہ میں وہ کتنا اسرٹ کرتا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کافی آواز بلند کر رہے ہیں اور کچھ تبدیلی ہم دیکھیں گے شاید اس وجہ سے. لیکن یہ جو ٹرمپ کا جو پلان تھا، گرینڈ پلان تھا، میں سمجھتا ہوں وہ پٹ گیا ہے. فلسطینیوں نے دوبارہ مزاحمت کر کے اور آواز بلند کر کے اسے ناکام بنایا اور دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے. امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے کچھ تاریخی حقائق جو ہیں ان پہ امتیاز صاحب کی جو ہے معلوماتی باتیں ہیں وہ سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے اندر جو اس وقت سیاسی خلفشار ہے اور قیادت کا بحران ہے، جس کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام.